بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم، ثبت أقدامنا وأقدامهم والطفنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد على آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب آمین. اچھا جی، سرمایہ یہ کافی عرصے بعد دوبارہ اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو جاری رکھنے کی توفیق ہے. سرمایہ دارانہ عدل جو ہے، یہاں سے میرا خیال رکے تھے. سرمایہ دارانہ عدل ظلم ہے. تو عدل اور ظلم کے معنی میں پہلے بھی آئے ہیں. لغت میں جو ہے عدل کا مطلب ہے وضع الشيء في محله or something like that. To place something where it belongs. یعنی کسی چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کی اصل جگہ ہے. اور ظلم جو ہے اس کی ضد ہے، وضع الشيء في غیر محله. یعنی کسی چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کی جگہ ہے. یعنی خدا کو بندہ بنا دینا یا بندے کو خدا، یہ ظلم ہے. خدا کو خدا بنانا، بندے کو بندہ بنانا اور سمجھنا، یہ عدل. باپ کو باپ سمجھنا، بیٹے کو بیٹا، یہ عدل. اور اصطلاح میں عدل سے کیا مراد ہے؟ شریعت مطالعہ. ہر چیز جو شریعت کے خلاف ہے وہ ظلم ہے. اور عدل سے اوپر کا درجہ احسان ہے جو پھر تصوف میں آتا ہے یا روحی شریعت میں آتا ہے. لیکن شریعت جو ہے وہ ایک دیوار ہے، ایک حصار ہے، اس سے باہر جو ہے کوئی عدل نہیں. اور عدل کے اندر ہی احسان ہے، احسان جو ہے عدل کے باہر نہیں آ سکتا. تو یہ بنیادی بات. سرمایہ دارانہ عدل ظلم ہے. ظلم کے خاتمے کے لیے تصور آزادی اور خود اختیاریت کی تجدید لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ خود ارادیت کا مطلب ہے آپ کے ارادے پہ کوئی اور ارادہ حاکم نہ ہو، اور یہی آزادی ہے. تو خود ارادیت ان معنوں میں صرف خدا کا خاص ہے. اسلام یہی ہے کہ آپ اپنے ارادے کو شریعت مطہرہ اور اللہ کی رضا اور رسول کی رضا کے تابع کر دیں. تو ان معنوں میں خود ارادیت اور آزادی جو ہے ظلم ہے، اسلام جو ہے عدل ہے. سرمایہ دارانہ عدل ظلم ہے، اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے تصور آزادی اور خود اختیاریت کی، یا خود ارادیت کو خود اختیاریت ایک ہی چیز ہے، سیلف ڈٹرمنیشن جس کو کہتے ہیں، یا آٹونومی بھی کہتے ہیں اسی کو. اور سرمایہ داری وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے انسان کو خود اختیار بنایا جاتا ہے یا بنانے کا زعم کیا جاتا ہے. تو ان معنوں میں سرمایہ داری جو ہے وہ بھی ظلم ہے، کیونکہ وہ ظلم کے حصول کا طریقہ ہے.
سرمایہ دارانہ ظلم کی بنیاد وہ نظام ملکیت ہے جو سرمایہ دارانہ عمل کے نتیجے میں فروغ آتا ہے۔ کیا نظام ملکیت؟ سرمایہ دارانہ نظام ملکیت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ملکیت نجی ملکیت نہیں، سرمایہ داری نجی ملکیت کو اصل میں ختم کرتی ہے۔ سرمایہ داری کیا ہے؟ سرمایہ وہ چیز ہے جو خود اپنی تلاش میں، اسی کو کیپٹل کہتے ہیں۔ کیپٹل ہر وہ چیز ہے، یا سرمایہ ہر وہ چیز ہے جس کا وہی مقصد وہی جو ہے اپنی مقدار کا اضافہ۔ یہ کیپٹل ہر وہ چیز جس کا مقصد وحید اپنی مقدار کا اضافہ، اسی کو کہتے ہیں بڑھوتری برائے بڑھوتری، یہی سرمایہ داری ہے۔ بڑھوتری برائے بڑھوتری، اور سرمایہ دارانہ ملکیت وہ ملکیت ہے جس کا واحد مقصد جو ہے بڑھوتری برائے بڑھوتری۔ تو ان معنوں میں وہ نجی ملکیت نہیں ہے۔ تو نجی ملکیت کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کو جہاں چاہیں استعمال کریں، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تو ان معنوں میں جتنی سرمایہ داری جو ہے فروغ پاتی ہے، نجی ملکیت ایکچولی ختم ہوتی ہے، سمجھے؟ سرمایہ دارانہ ظلم کی بنیاد نظام جو سرمایہ دارانہ عمل کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ ملکیت لازماً لوٹ مار، سود اور سٹے کے کاروبار میں حصہ لیتی ہے اور جنم پاتی ہے اور فروغ پاتی ہے۔ تاریخی طور پہ سرمایہ داری کی بنیاد لوٹ مار ہے۔ تاریخی طور پہ سرمایہ داری کی بنیاد لوٹ مار ہے۔ یہ لوٹ مار پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، مثلا جیسے ہنری اشتم کے دور میں جو ہے خانقاہوں کی لوٹ مار، عیسائی خانقاہوں کی لوٹ مار، یعنی مونسٹریز کی، اور چرچ کی زمینوں کا غصب، پھر جو ہے جو عمومی زمینیں تھیں یعنی پبلک پلیسز تھیں، انکلوجر موومنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس کی لوٹ مار اور سرمایہ داروں کو اس کی ملکیت دینا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہندوستان کی لوٹ مار، امریکہ، لاطینی امریکہ، افریقہ اور یہ سب لوٹ مار آج بھی جاری ہے مختلف ذرائع سے۔ اس کے بغیر سرمایہ داری چل نہیں سکتی۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگے مفاجات۔ یہ سرمایہ داری، اور سرمایہ داری کا جمہوریت سے خاص تعلق ہے، کیونکہ جمہوریت جو ہے خود ارادیت کی سیاسی شکل ہے اور سرمایہ داری اس کی معاشی شکل ہے، اور یہ دونوں سرمایہ داری بطور ایک نظام زندگی کا حصہ ہے۔ سیاسی جمہوریت، سیاسی سرمایہ داری جو جمہوریت، اور معاشی سرمایہ داری یہ سرمایہ داری کا جزء ہے بطور نظام زندگی۔ جمہوری عمل سرمایہ دارانہ ظلم کا جواز مرتب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے اور بھی ذریعے ہیں، مثلا آمریت اس کا ایک دوسرا ذریعہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آمریت بھی جمہوریت کا ایک طریقہ ہے۔ اس ظلم کی بنیاد عقیدہ آزادی اور خود مختاری کا معاشرتی غلبہ ہے۔ تو جب تک ان لوگ جو ہے آزادی کے رسیا نہ ہو جائیں، یہ نہ کہیں کہ ہم سب خدا ہیں اور ہم جو چاہیں وہ ہو جائے، اس وقت تک سرمایہ داری کامیاب نہیں ہوتی۔ تو سرمایہ داری یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سراب کے نغے میں آ جائیں کہ ہم خود خدا ہیں۔ آزادی اور خود مختاری خدا کے خلاف بغاوت کا اعلان ہے، کیونکہ
اسلام کے علاوہ اسلام کا مطلب ہے اپنے ارادے کو خدا کے تابع کرنا اور خدا کی دیے ہوئے نظام کے تابع کرنا، جبکہ آزادی اور خود مختاری کا مطلب ہے ایسا نظام بنانا جس میں صرف آپ کا ارادہ حاکم، وہ حقیقت میں ظاہر ہے وہ آپ کا ارادہ تو حاکم نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جب آپ اپنے ارادے کو حاکم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو چیز آپ پہ غلبہ پاتی ہے وہ شیطان ہے، وہ ہوس ہے، وہ خواہشات ہے۔ عقیدہ اختیار کر کے ہیومن بینگ اپنی اولویت کا اعلان کرتا ہے، خدائی کا انکار کرتا ہے، کیونکہ خدائی کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس کا ارادہ کسی کے تابع نہ ہو اور وہ سب ارادے اس کے تابع۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے ارادے پہ کسی ارادے کو جو ہے تابع نہیں ہوں گا تو آپ خدا کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسے نصوص صحیح سے ثابت ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ جمہوری عمل لازماً سرمایہ دارانہ ظلم کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ جمہوری عمل کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا ارادہ جو ہے وہی مطلق ہے، باقی سب جو ہے ان کے ارادے کے تابع ہے یا ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأزواج محمد وأصحاب محمد وأنصار محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين۔